سلام کی فضیلت۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلام اور اس کی فضیلت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 86 ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ سلام کرو۔ یعنی آپ کو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کو اس سے بہتر دعا کے ساتھ اسے لوٹاؤ۔ جیسے دیکھیں، السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، اور جب آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو۔ یہ ایک بہترین جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، جو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دیتے ہیں۔ یہ ایک بہترین دعا ہے جو ہم ملنے پہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے کہ ایک محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص تشریف لایا، اس نے کہا السلام علیکم، اور پھر وہ مجلس میں بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر وہ مجلس میں بیٹھ گیا تو آپ نے کہا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یعنی جتنا کوئی اس دعا کو اچھا بہتر کرتا جائے گا اس کا اجر بڑھتا ہی جائے گا۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو جس کو ہم دعا دیتے ہیں اس کو دعا ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، اور اگر اللہ قبول کرے تو اسے بہترین چیزیں ملیں گی، سلامتی، رحمت اور برکت۔ اور جو کرنے والا ہے، سلام دینے والا ہے، اس کے لیے دیکھیں نیکیاں ہیں۔ ایک ایک نیکی بھی قیامت کے دن بہت بڑی ہے، انسان اس دن ایک ایک نیکی کو بھی ترسے گا۔ تو ایک سلام کرنے سے ہم ایک ہی وقت میں 30 نیکیاں کما سکتے ہیں، جس کا ہمارے ہاں اتنا کچھ خاص اس کو سمجھا نہیں جاتا، خیال نہیں کیا جاتا۔ آگے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ اسلام کی کون سی بات بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں۔ اب اس میں ہمیں ایک اور بات سکھائی گئی ہے کہ ہر ایک کو سلام کریں، چاہے آپ کسی کو جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں یا نہیں۔ اب اس میں کیا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اپنا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو جو ہمارے جاننے والے، ملنے والے، پہچاننے والے ہیں، ہم صرف انہیں ہی سلام کرتے ہیں اور دوسروں کو نہیں، اور انہیں سے ملتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ تم سب کو سلام کرو، پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتی ہو، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے سب مسلمان ہونے کے ناطے سے جو رشتہ ہے وہ سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، تو ان کو سلام کرنا، ان کو دعا دینا بنتا ہے۔ اس میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ انجان غیر مردوں کو سلام نہیں کریں گی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان، اور ایمان کے لیے شرط کیا ہے کہ ہم آپس میں بھی محبت کریں۔ اسی لیے سب مسلمانوں کو دیکھیں نا، ملتے ہیں تو جان پہچان نہیں بھی تو بھی سلام کرو، دعا دو۔ اور دیکھیں اس میں کیا بتایا ہے
کہ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں جس پر تم عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ کیا آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی اس کو رواج دو، یہ ایک رواج ہو، جب ہم کہیں جائیں کسی کو ملیں سب کو وہاں سلام کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اگر ہم کہیں جائیں، کسی شادی میں دیکھ لیں، کسی بھی کوئی فنکشن میں ہم ملتے ہیں، وہاں پہ ہمارے بہت سارے جاننے والے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ نہ جاننے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اگر ہم صرف انہی کو سلام کریں گے جنہیں ہم جانتے ہیں، اور جنہیں نہیں پہچانتے انہیں سلام نہیں کریں گے، تو کیا ہے؟ اگر ہم ایسا نہ کریں اور سب کو سلام کریں، سب سے ملیں، تو کیا ہوگا؟ ہماری جان پہچان ہوگی، محبت بڑھے گی اور ایک دوسرے کو دعا ملے گی۔ پھر اسی طرح سے سلام میں پہل کرنا جو ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں سبقت کرے، یعنی کہ سلام میں پہل کرے۔ اب ہمیں کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہمارے دل میں کیا ڈالتا ہے کہ وہ کیوں نہ مجھے پہلے سلام کرے، اس کا بنتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا ہمیں سلام نہیں کرتا تو پھر ہم بھی سلام نہیں کرتے، اور اس طرح سے ہم ایک تو سبقت کرنے کا اجر کھو بیٹھتے ہیں اور ایک اتنی بڑی نیکی کرنے کا اجر کھو بیٹھتے ہیں۔ 30 نیکیاں عام خاندانی معاملات میں بھی، شادیوں پہ، فوتگی پہ اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ کون سلام کرے تو پھر ہم سلام کریں، جبکہ ایسا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ہم دیکھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ دیکھیں، ہمیں سارا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ ہاں جی صرف سلام کرو اور ہم کہیں ہمیں تو سمجھ نہیں، ہمیں کہاں سلام کرنا ہے، کہاں نہیں، کس کو کرنا ہے، کس کو نہیں، اس کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ پھر ایک اور بات بتائی گی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے جو زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ یہ بھی طریقہ بتا دیا گیا کہ کون کس حالت میں ہے تو ان میں کون پہل کرنا چاہیے کس کو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لڑکوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ یہ آپ کی سنت ہے، اور پہل کرنا بھی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لڑکے ہیں، چھوٹے ہیں، کون ہے، کیا ہے، اور میں تو اتنا بڑا پیغمبر ہوں، نہیں، نیکی میں پہل، یہی تو ہمیں سکھایا گیا۔ تو آپ نے ان لڑکوں کو سلام کیا۔ اسی طرح سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے لیے ملاقات کے لیے جب جایا کرتے تھے انصار سے، تو ان کے بچوں کو سلام کیا کرتے۔ اب بچے کیا؟ چھوٹے بچے، اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے، تو آپ بچوں تک کو سلام کرتے، پھر ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے۔ اور ہمارے ہاں بڑوں سے ملنا، سلام کرنا اور بچوں کو سلام کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو ان کو بھی، بچوں کو بھی سلام بیسیکلی کیا ہے؟ دعا ہے۔ اس کے لیے صرف بڑا ہونا ہی نہیں ہے، بچوں کو بھی آپ ملیں تو ان کو سلام کریں، یہ ایک دعا ہے۔ اللہ تمہیں سلامتی دے، اللہ تم پر رحمت کرے، اللہ تمہیں برکت دے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ سلامتی، رحمت، جسے اللہ کی سلامتی، جسے اللہ کی رحمت مل گئی، جسے اللہ کی برکت مل گئی، اسے سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے ہی ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ہم مسلمانوں کی بھلائی کے لیے۔
پھر اسی طرح سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے بعض کو جھک کر ملیں؟ کیونکہ صحابہ نیکی کے لیے ہر کوشش کرتے اور سوال کرتے کہ کیسے بہتر ہوگا، تو پوچھا کیا ہم جھک کر ملیں، یعنی اس سے کیا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ہم نے کہا کیا ہم میں سے بعض کو گلے ملیں، یعنی جب ہم ملیں تو سلام کے بعد کیا کریں، جھک کے ملیں یا گلے ملیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مصافحہ کیا کرو، یعنی ہاتھ ملایا کرو۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کہیں ملیں، دوسروں کو ملتے ہیں، تو وہاں پر سلام کے بعد سنت کا جو ہمیں طریقہ سکھایا گیا وہ ہے ہاتھ ملانا۔ پھر اسی طرح سے سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دو مسلمان باہم ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سنت کے اوپر چلنے سے ایک اور فائدہ نظر آتا ہے کہ ہاتھ ملانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بخش دیا جائے گا، بخشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ یعنی کہ آپ کسی سے اچھے سے خوش اخلاقی سے سلام کریں اور پھر اسے محبت سے ہاتھ ملائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل پر آپ کو بخش دے گا۔ اس سب عمل میں ہمیں اللہ کی ایک بڑی جو ہے اپنے اوپر مسلمانوں پہ ایک خصوصی عنایت اور محبت نظر آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح سے کچھ نیکی کما لیں اور بخشش پا لیں۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس ایک چھوٹی سی 3 الفاظ کے اس سلام سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو دن میں کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں باہر جانے کے لیے دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صبح اٹھ کے اپنے گھر والوں کو سلام کرنا، دوبارہ ملتے ہیں دوبارہ سلام کریں، دن میں کتنی دفعہ دوبارہ ملاقات ہو دوبارہ سلام کریں، پھر آپ کو اتنا اجر ملے گا۔ صحابہ تو اجر کمانے کے لیے درخت کی اوٹ سے گزر کے آتے اور پھر سلام کرتے۔ تو اس طرح سے نیکیوں کا حریص ہونا پڑے گا۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ سلام ایک بہت بڑی دعا ہے جو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، اور اس سے اتنا کچھ ملے گا کہ اس سے، اور ساتھ میں پھر ہاتھ ملاتے ہیں سنت سمجھ کے، تو بخشش بھی ملے گی، گناہوں کی معافی بھی ہوگی۔ تو اس پہ آئندہ سے آپ نے غور کرنا ہے، جب بھی ملیں دوسروں کو سلام کیے ہی نہیں کہ پہلے دوسرا مجھے سلام کرے، یہ تو سوچنا ہی نہیں۔ بس یہ ذہن میں ہو کہ مجھے نیکی کمانی ہے، مجھے نیکی میں سبقت کرنی ہے، مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے اور مجھے اس سے نیکیاں لینی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اس کو رواج دیں، اپنے اس کو عمل میں لائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔